اچھا میں کیونکہ دیکھیے یہ جب ہم توہم پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم اللہ کی آزمائش سے تو ہم یہ تو ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے آزمائش کوئی نہیں ہے. جیسے ہم ایک بار مجھے ہماری یاد ہے کالر کا فون آیا, وہ بیچارے بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا جی میں ایک دن گھر سے باہر نکل رہا تھا اور بلی میرا راستہ کاٹ گئی. اس کے بعد جیسے میں دکان پہ کیا ہوں میری طبیعت خراب ہو گئی, پھر میرے کاروبار میں تنزلی آئی, میری وہ دکان بند ہو گئی, میں نے کہیں نوکری کی وہاں پہ نہیں, تو وہ جو بلی نے میرا راستہ کاٹا تھا تو وہ مجھے ان پہ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا, میں ان کی تکلیفیں محسوس کر لی تھی کہ ایک تو آف کورس انہوں نے یقین کر لیا, پھر چیزیں ہوتی گئیں. تو اب مجھے بتائیں جب ہم ایسی کسی بات پہ یقین کر لیتے ہیں یہ ہمیں ہمارے اسلام سے کتنا دور لے جاتے ہیں, اور یہ اللہ کی آزمائش پہ تو اس کا مطلب ہمارا بلیف نہیں رہنا تو شرک کی طرف نہیں لے جائے گا ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدیحہ میں اکثر آف کیمرہ بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے اگلے چند سالوں کے اندر نا ہمارے ساتھ مدیحہ بھی عالمہ کی سیٹ پہ بیٹھی ہوں گی. جس طرح کے آپ کے سوالات ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں آپ کو. جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں میں حدیث کا سہارا لوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. ایک نہیں 3 دفعہ تو بات ہی قصہ تمام ہو. اب یہاں ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ بدشگونی, دراصل بدشگونی سے بچنے کا حکم کیا ہے اور یہ ہے کیا چیز. بدشگونی کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں ہر ایک کی سمت متضاد کوئی لفظ ہوتا ہے. توکل کا متضاد ہے توہم, یعنی کہ اگر آپ کا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا تو وہیں پر توہم پرستی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ توکل بھی کریں اور آپ توہم بھی کریں. ٹھیک ہے نا, یا تو آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے یا پھر آپ وہم پال رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کلیئر ملتا ہے. پھر اگر قرآن کا سہارا لیں تو معوذتین جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس, ٹھیک ہے. اب وسواس کیا ہوتا ہے, یہ توہم کی ہی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے, انسان کے دماغ میں وسوسوں کا چلنا. یہ میں نے اگر رکشے کے پیچھے چپل نہیں لگائی تو میرا کاروبار ہی صحیح نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں نا, میں پہلے یہ سوچتی تھی یہ رکشے کے پیچھے چپل کا کیا کام ہے, بچے کی چپل کا کیا کام ہے. بالکل نئی گاڑی کے نیچے میں چھوٹی سی چپل لگی ہوتی تھی. اب مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کوئی بچہ نیچے آ گیا. جب چھوٹے ہوتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی چھوٹی سی چپل لگی ہوئی ہے کیا کام ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ دراصل اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے. صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بارہا تائید فرمائی کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی بچے کی چپل لگائی ہوئی ہے وہ. ہاں, اور بچوں کے لیے کتنی چھوٹا بچہ دیکھ کے ٹرامیٹائز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چپل. اچھا, یہ دراصل ابتدا کہاں سے ہوئی, یہ آپ نے سوال کیا تھا نا. فتوحات اسلامیہ سے پہلے لوگ جو غیر مسلمز تھے نا وہ پانسے پھینکتے تھے, پانسے ڈائس. ٹھیک ہے, مطلب چھکا وغیرہ پھینک کر کاؤنٹ کرنا, یا پھر وہ گرہیں لگاتے تھے. ٹھیک ہے, گرہیں لگایا کرتے تھے. پھر اس میں سے کاؤنٹ کرتے تھے کہ اگر 10 گرہیں اس طرف آ رہی ہیں, 1 گرہ ادھر آ رہی ہے, تو 10 گرہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر 1 گرہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہم نے کام نہیں کرنا ہے. اب چونکہ فتوحات اسلامیہ سے پہلے مسلمز تو تھے نہیں وہاں پر, غیر مسلم تھے, اور غیر مسلموں کا یہ عمل تھا. لہٰذا جب مسلمز جب اس ماحول کے اندر آئے تو انہوں نے وہی چیز دیکھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح, ہم بھی اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو چیز تھی نا, اور آپ کو میں اور پیچھے لے کے چلوں, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو چاند گرہن ہوا یا سورج گرہن ہوا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. فوراً انہوں نے اس سے کنیکٹ کرنا چاہا سورج گرہن سے یا چاند گرہن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ چاند کا بدلنا, سورج کا بدلنا, چاند کا گرہن ہونا یا سورج کا گرہن ہونا, یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. بے شک اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے, اور پھر اگر اس کا نقصان سب سے بڑا بتائے کیا ہے, اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ بلی راستہ کاٹ کے گئی ہے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا آپ اس کے تابع ہو جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہونے لگے گا.
تو اپنی سوچ کو مثبت رکھنا یہ اسلام کہتا ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت نہیں رکھتے ہیں نا تو آپ شرک کی جانب چلے جائیں گے, اور شرک آپ کو سوچنے کے کس طرف لے کر جا رہا ہے. اور آپ نے بالکل, اب سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ جتنا کسی پازیٹیو انرجیز کی طرف آپ نے انویسٹ کریں گے خود کو, تو آپ کے ساتھ اتنے پازیٹیو چیزیں ہوں گی. اچھا, جیسے انہوں نے بات کی, اکثر لوگ اپنے خوابوں کو بھی نا, خوابوں سے بھی چیزیں نکال کے اس توہم پرستی کی طرف لے آتے ہیں کہ اگر خواب میں آپ کوئی چھپکلی دیکھ رہے ہو یا آپ سانپ دیکھ رہے ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ, تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں دیکھا مجھے پتا ہے میرے پہ کچھ ہو رہا ہے, مجھے ایسے خواب آ رہے ہیں, اور پھر لوگ ان خوابوں کی وجہ سے لوگوں پہ اور زیادہ کہتے ہیں نا شک کرنے لگ جاتے ہیں, وہم کرنے لگ جاتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی خوبیوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہے, اور تقریباً 5 اوصاف ذکر فرمائے. ان میں سے سب سے پہلا وصف جو بنیادی ایمانیات میں سے ہے وہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. توہم پرستی ایک نیگیٹو چیز ہے, توکل ایک پازیٹیو چیز ہے, لیکن اس کی بیس کہاں سے آتی ہے؟ ہمارا دین اسلام اس کو کس حد تک, بعض اوقات لوگوں کا ایک انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ ایک فیکلٹی کو ہی ختم کرنے کا سوچنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ فیکلٹی ہے ہی نہیں. اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس فیکلٹی کو ہی پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ہر فیکلٹیز میں اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں. تو جو اندیکھی چیزوں پہ بھروسہ کرنا یا اندیکھی چیزوں سے کچھ شگن لینا, اس کی ایگزسٹنس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کا سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کی تعریف کیا ہے؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ دیکھا جا سکے, نہ چھوا جا سکے, نہ سونگ کر محسوس کیا جا سکے, مگر اگر اس کی ہمیں بارے میں خبر کیسے مل رہی ہے؟ اللہ کے مقرب بندوں کے ذریعے, اور اللہ کے مقرب بندے ہیں انبیاء. انبیاء وہ ذات قدسیاں ہیں کہ جو ہمیں یقینی طور پر بتاتے ہیں کہ یہ نہ نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اب انسان ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو اپنی تربیت اور اپنی بقا کے لیے ایک تربیت اور رہنمائی چاہیے. اور جب پہلے انبیاء موجود نہیں تھے تو وہ فال کا سہارا لیتے تھے, وہ شگن کا سہارا لیتے تھے, لیکن جب انبیاء آ گئے تو یہ سلسلہ ختم. اب انہوں نے بتا دیا کہ کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے. تو اصل خیر کیا ہے؟ اصل خیر یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ حقیقی کارساز, حقیقی عطا کرنے والا, رزاق بنانے والا, خالق نظام کو چلانے والا محض وہی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا جب حضرت صالح کا واقعہ ہے, اور اسی میں یہ آیت ہے طیرنا اور فعال کا لفظ ذکر کیا گیا کہ جب آپ نے ان کو ڈرایا قوم کو تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو معاذ اللہ. انہوں نے فوراً سے کہا کہ بدشگونی لینا شروع کر دی. تو حضرت صالح نے جواب کیا دیا, ہم نہیں, اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اور یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. بعض قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ منحوس میرے بندے نہیں ہیں, تمہارے اپنے خود کے اعمال ہیں. اس کا مطلب اچھے اور برے امپیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کے, ریزلٹس بھی آتے ہیں جن کو لوگ کسی بس فرق صرف پتہ کیا ہے کہ لوگ چیزوں کو غلط اینڈ سے جوڑ رہے ہیں. آپ برا کام کریں گے اس کے برے رزلٹ آئیں گے, بالکل, آپ اچھا کام کریں گے اچھے رزلٹ آئیں گے. بس لوگوں کی کم عقلی کیا ہے کہ اس برے کام کے رزلٹ کو جوڑیں کسی بلی کے رستہ کاٹنے سے. بالکل. اور میں میرے سامنے جو ڈاکٹر عمران الکیلانی صاحب موجود ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی, پلیز آئیے تشریف فرمائیے. اچھا, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اگر لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ فوراً اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں میں نے غلطی کی, مجھے نظر لگ گئی, کسی نے مجھے نظر لگا دی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھئی اگر آپ کام چوری کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا مجھے نوکری سے جو ہے نکال دیا کیونکہ مجھے نظر لگی, سب کی نظروں میں تھا میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نا کہیں نہ کہیں اس میں ہی توہم پرستی میں آ جاتی ہیں. نور بھائی, میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی, جب توہم پرستی کے والے سے بات کرتے ہیں کتنا ڈیپلی روٹیڈ آپ دیکھتے ہو, کیونکہ آپ کے پاس تو لوگ آتے بھی ہیں, کتنا ڈیپلی روٹیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں توہم پرستی کا کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, آج سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی یہ توہم پرستی بہت تواتر کے ساتھ تھی. جیسے یہ سفر کا مہینہ بالخصوص پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا سفرہ, کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ تھا کہ ذوالقعدہ
اور ذی الحج، اس میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد محرم کے بعد وہ سفر میں جنگ پہ نکلتے تھے، اور قتال بہت یعنی خون خرابہ بہت ہوتا تھا. تو اس کو عرب نے اس وجہ سے بھی منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خون بہت زیادہ کرتا ہے. اچھا جب عرب میں ایک چیز اور بھی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر آپ یہ دیکھیں توہم پرستی اس طرح بھی تھی کہ وہاں انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے. وہ ایک تیر پھینکتے تھے، نشانے پہ لگ گیا تو وہ کام کرتے تھے، نہیں لگتا تھا تو پھر اس میں وہ شک و شبہات میں آتے تھے. ایک اور تیر خالی رکھا ہوا تھا انہوں نے. یعنی اس طرح سے اپنے دماغ کو اس طرح الجھاؤ کا شکار رکھتے تھے. توہم پرستی میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں اور جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں آج مزے کی بات. اب میں قرآن سے پوچھوں، اے قرآن کن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے؟ کون ہے جو شیطان کے قریب ہے؟ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی ہر رحمت سے دور ہیں، آپ اللہ کی ہر برکت سے دور ہیں. یعنی آپ کی جو جان اور مال میں اللہ کی رحمت و برکت ہے، آپ اس سے دور ہو چکے ہیں. آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے، سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں گے، وہ مٹی ہو جائے گا. میں قرآن سے پوچھوں ایسی کیا چیز ہے؟ تو یہ میں کیوں نہ اس کے لیے جو بریک لوں، کیونکہ مجھے آگے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. اٹس بیٹر کہ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یقیناً ایسے لوگوں کے بارے میں ضرور جانیں گے جن کو اللہ پاک نے ہر اپنے دربار سے نکال دیا. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے مفتی نور رحمانی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنی لعنت کی ہوئی ہے. تو ذرا نور بھائی اب ذرا روشنی ڈالیں لوگوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا موضوع. پہلے دیکھیں ہم اکثر لوگ نا اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، ہم کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا، گھر میں راشن ڈالتے ہیں اور مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم فوراً نظر سے بھی جوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے ہم پہ کچھ کرایا ہوا ہے، بندش کرائی ہوئی ہے. نہیں وہ خاتون آئی تھی جب سے ان کا پیر گھر میں آیا نا، جب سے نحوست آ گئی، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. یا پھر جب سے یہ نئی بہو آئی ہے، جب سے گھر میں خرابیاں آ گئی. اچھا ویسے کچھ لوگ ایسے کرتے بھی ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. اب چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اگلے کو نیست و نابود کر دیں. بالکل ایسے ہی لوگ آج کل یہ بھی کر رہے ہیں. آپ کا تو خان کے آپ کو آئیڈیا مجھے اندازہ خواتین آتی ہیں نا. اچھا کچھ بزرگ خواتین بھی آتی ہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے کہ وہ رات بھر نمازی پڑھ رہی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، تلاوت قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، اور گھر میں نحوست کا سبب نہیں آنے والی 20 سال کی بچی کو سمجھ رہی ہیں اللہ کہ اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہو گئی، نعوذ باللہ. تو میں قرآن سے پوچھوں، قرآن مجید فرقان حمید وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ نے جن کو اپنی رحمت سے نکال دیا. قرآن نے کہا ولا نصیرہ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اللہ کی برکتوں میں وہ شامل نہیں ہے. تو قرآن نے کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ ہیں جو طاغوت پر جبت پر یعنی توہم پرستی کہہ لیں یا جادو ٹونے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں. ایسا شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے، کسی بھی شے کی وجہ سے میرا نفع ہوا یا نقصان ہوا ہے، تو اس کا سبب غیر یعنی کہ شرعی اور عقلی دلیل کے وہ اس چیز کا سبب شروع کر دیتا ہے. تو وہ توہم پرستی میں حضور علیہ السلام فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، کہ جس 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار فرمائی کہ یہ شرک اصغر ہے. اچھا اس کا کیوں ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بار بار سوچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا خیال آ رہا ہے، وہی خیال تقویت پکڑ رہا ہے، آپ تقویت کرتے کرتے آپ تصور آپ کا مضبوط ہو جائے گا، اور وہ اب یقین کا حصہ بن گیا. اب پھر وہ جب یقین کا حصہ بن گیا، تو جب یقین کا حصہ بن گیا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہو گئے، اور آپ کے دل میں جو عقیدہ توحید کا ایک بہت بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مینارہ تھا، اس کو آپ نے پاش کر دیا، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے اور رسول اللہ سے دور ہو گئے. نبی اسلام کی صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جیسے انتقال ہوا بہن، مدینہ میں خطرناک قسم کی آندھی آئی، مکے کے اندر بہت خطرناک قسم کی آندھی آئی. تو لوگ نبی اسلام کے پاس گئے کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو، کفار تھے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو، لگتا ہے کہ پوری کائنات میں جو آندھی آئی ہے، اللہ کے نبی فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا انتقال اللہ کے امر میں سے ہے، اور اس کائنات میں آندھی آنا کا بھی یہ بھی اللہ کے امر میں سے. تو کوئی کسی سبب سے کسی چیز کو نہ جوڑے.
صحیح. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جتنی بھی عبادات کریں آپ کے اندر ذرا سا کسی کو لے کے وہم یا شک بیٹھ گیا کہ جی اس کی وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوا. جیسے اگر فرض کرے ایک شخص مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا پھر مسجد سے نکلا ہے نماز پڑھ کے اور سامنے سے کالی بلی ہے اور اس کا راستہ کاٹ جائے اور وہ شخص ہے کہ لو جی اب تو کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے تو اب تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو کیا ایسے جو توہم پرستی کے جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں یہ توہم پرستی کی عبادات نہیں کھا جاتی چاہے بھی مسجد سے ہی نکل رہے ہوں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں توہم پرستی کا جو ٹاپک ہے بڑا اچھا ہے کہ ہماری قوم کے اندر تو خاص طور پہ نا توہم پرستی بہت ہے. تو ان دونوں چیزوں میں اسلام نے ایک بیلنس رکھا ہے. ایک ہے توہم اور ایک ہے تفاؤل. تفاؤل ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نیک فعل لینا کہ اس کو یعنی اپنے لیے خوشگوار سمجھنا. جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کسی کا نام سن کے آپ نے نیک فعل لی اس سے کہ سہل نام ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس سے ہمارا جو کانٹریکٹ ہوگا آسان ہوگا, اس سے جو گفتگو ہوگی سہل اور آسان ہوگی. تو اس کے برخلاف توہم. توہم بھی یہ ہے کہ اس کے دیکھیں جتنا خود انسان اپنی اس کی انرجی ہوتی ہے وہ اگر خدا نخواستہ اس میں انوالو ہو رہا ہے نا اس کا توہم پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ چیز شیطان کی طرف سے ہونے بھی لگ جاتی ہے. اور وہ چیز پھر شیطان اس کو اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ آپ عام طور پہ جو بھی ایسی چیزیں جو مشرکین کے زمانے میں بھی تھی جو انہوں نے مختلف قسم کے جو اپنے بنا رکھے تھے عبادت گاہیں کہہ لیں یا آستانے کہہ لیں جہاں پہ وہ غیر اللہ کے نام پر کچھ چڑھاوے چڑھاتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے تو وہاں پہ شیاطین جنات وغیرہ نا ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور وہ غیبی طور پہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو پیرا نارمل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے کہ وہ پھر انسان کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایسا کیا میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر اس کا بلیف اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام نے اس چیز کی ایک طرح سے وہ حوصلہ شکنی کی ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر آپ کے عہد مبارک کے بعد بھی بہت سی کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پہ لوگ تسلسل سے جانے لگے تھے اور وہاں جا کے مختلف قسم کی نمازیں پڑھ کے اپنے لیے دعائیں کرتے تھے, کام پورے ہونے لگ جاتے تھے. تو کچھ درخت کاٹے گا ایسے کہ جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلوں میں پھر اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے. حالانکہ بڑے مقدس قسم کے وہ مقامات تھے کہ جن کے قرآن میں بھی ذکر ہے سب کچھ ہوا, لیکن صحابہ کرام نے یا اہل بیت اطہار نے یا خلفاء راشدین نے یا اس وقت کے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طرح لوگ یہاں پہ آج آ رہے ہیں تو کل کو کعبۃ اللہ کو بھول کر اس جگہوں کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ ہو جائے تو اس چیز کو وہاں سے کاٹ کے وہ برابر کیا تاکہ لوگ یہاں درخت ورخت کی پوجا میں مشغول نہ ہو جائیں. ایک درخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا, اس سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں, لوگ بڑے وہاں پہ جمع ہونے لگ گئے. حضرت عمر نے جا کے خود کلہاڑا چلایا اس پہ تو ان کا ہاتھ شل ہو گیا, دوسرا ہاتھ سے چلایا تو دوسرا ہاتھ شل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ اور جنات جو ہے وہ لوگوں کا گمراہ کر رہا ہے اس طرح آوازیں نکال کے کہ میں خدا ہوں تمہارا میری عبادت کرو اس طرح وغیرہ کر کے کہہ رہا تھا. پھر بھی انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا. تو توہم جو آج بھی ہماری مختلف اس قسم کی چیزیں یہاں شرکیات ہوتے ہیں کہ لوگ کوئی دھاگے باندھنے ہیں, کوئی تالے لگا رہے ہیں, کوئی ڈوریاں باندھنے ہیں, تو ان کے ساتھ اس کے ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ان کا بلیف اور پختہ ہو جاتا ہے. لیکن اسلام نے منع کیا جیسے ہاتھ کی لکیریں ہیں. اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سیکریٹ نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے سیکریٹس ہیں حقیقت میں, لیکن قرآن نے اسلام نے اس کو اتنا سخت گناہ قرار دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ہاتھ دکھا لیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو توہم کا بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی پہ اس کے نیگیٹو اثرات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے توکل علی اللہ, اسی لیے گھر سے نکلتے ہو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور دوسری دعا یہ ہے کہ یعنی وہ والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی کہ خیر اور شر سب چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں. تو کالی بلی کی وجہ سے کوے کے کائیں کی وجہ سے کوئی چیز ہمارے پر مسلط نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو. اب جادوگر کو بھی جو پاور دیا اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. تو خیر اور شر دونوں کے خالق اللہ پاک ہی ہیں. شر کا وہ یعنی منبع کہہ لیں یا اس کے جو انیشیل اسٹیج اس کا ہے وہ انیشیٹو لینے والا وہ شیطان اللہ نے بنا دیا کہ اس کی چیزیں شیطان کی تابعداری کہلائیں گی کہ اس کی عبادت کر رہا ہے بندہ, اور اگر اس سے ہٹے گا اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کا اس کو کھلائے گا. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک حکایت منسوب ہے, واللہ عالم کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں, کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے جب حضرت ایوب کافی علیل تھے ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہی تھی تو ابلیس نے ایک بڑے بزرگ شخص کا روپ دھارا اور راستے میں بیٹھ گیا اور اس نے ان کو یہ ایک مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں, اگر وہ شفا یاب ہو جائیں گے تو بس اتنا ہوگا کہ صرف یہ کہنا کہ میں نے ان کو شفا دے دی, میں نے ان کو ٹھیک کر دیا, بس اتنا کہنا ہوگا باقی کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بات ہے اگر شوہر کہہ دیں گے اس میں کیا حرج ہے. انہوں نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو حضرت ایوب سمجھ گیا کہ ابلیس جو ہے نا میری اس طرح وہ اہلیہ کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے.
اور تھوڑا سا اس پہ تعدیب بھی فرمایا, ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ وہ شیطان ہے اور اس طرح تم سے شرک کروانا چاہ رہا ہے. تو ابلیس تو ہر جگہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بہکائے, بلکہ ایک مشرکین کی محفل ہو رہی تھی, اس میں بھی اس نے کیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہو رہی تھی, تو باقاعدہ پورا بادشاہ بن کے بڑا وہ وسوسہ لے کر بزرگ بن کر آیا اور آگے مشورہ دیا کہ دیکھو کوئی ایک بندہ اگر ان کو مارے گا تو ایک کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی, تو لہٰذا تم ایسا کرو, تم سب مل کے نا ہر قبیلے کے ایک بندہ لے لو اور سب مل کے ان کے اوپر اجتماعی اٹیک کر کے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ دیا کہ ان کو تم اس طرح ان کے اوپر اٹیک کر کے حملہ کر کے ان کو تم وہ کرو, نقصان پہنچاؤ, تو کم از کم پھر یہ ہوگا کہ اس میں خون بہا سب پر برابر آئے گا, کسی کو قتل نہیں ہونا پڑے گا. یہ مشورہ دیا. اسی طرح غزوہ بدر میں جب یہ سب نکل کے جا رہے تھے, باقاعدہ انسانی شکل میں شامل ہو گئے اس میں, اور خوب جو ان کو جوش دلاتا رہا. جب وہاں قریب پہنچے, اب جس سے فرشتے نازل ہوتے ہوئے دیکھے تو نقص علی عقبیہ, قرآن میں آتا ہے کہ اپنے الٹے پاؤں بھاگنے لگا. کہ اب لوگوں نے کہا بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے, تو کہنے لگا کہ بھائی مجھے جو نظر آ رہا ہے انی ارا ما لا ترون, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو بسا اوقات یہ انسانی شکل میں بھی آ کے لوگوں کو بہکاتا ہے, ورگلاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بس ہمیں توہم سے بچائے, توکل کے اوپر ہمیں گامزن رکھے. باقی چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, جتنا توکل مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد شامل ہوگی. بے شک.